الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. پردہ نشین خواتین، خطبے کے دوران میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. پہلی آیت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا میں نے پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ اے میرے بندو، ہم نے تمہارے اوپر بہت ساری نعمتیں نازل کی ہیں، بہت ساری نعمتیں تم کو عطا کی ہیں، لہذا اگر ان نعمتوں کا تم شمار کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو تو تم اس سے عاجز رہو گے، تم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ تم ان کو گن سکو. ان اللہ لغفور الرحیم، بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بہت بڑا ایک پیغام دیا ہے کہ انسان اگر غور کرے تو اس کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بے انتہا نعمتیں اپنے بندوں پر نازل کی ہیں، اپنے بندوں کو عطا کی ہیں. کسی بھی نعمت کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں کہ وہ نعمت کتنی قیمتی نعمت ہے تو وہ نعمت اور اس نعمت کی اہمیت اس شخص سے معلوم کریں جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے. ایک نابینا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی روشنی سے محروم کر رکھا ہے، اگر آپ اس سے جا کر کے پوچھیں کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے تو نابینا شخص آپ کو جواب دے گا کہ ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بینائی عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو آنکھ کی روشنی دے تاکہ ہم دیکھ سکیں دنیا کو، تاکہ ہم دیکھ سکیں دنیا کی رنگ رلیوں کو، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ خوبصورتی کیا ہوتی ہے، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ چاند سورج کا نظام کیسا ہے، تاکہ ہم دیکھ سکیں اللہ کی قدرتیں کیسی کیسی ہیں. ان ساری چیزوں سے وہ بندہ محروم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی روشنی سے نہیں نوازا. ہمیں اللہ نے آنکھ کی روشنی عطا فرمائی، اس نعمت کا اندازہ ہم نہیں لگا پا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ کامن سی چیز ہے، عام سی بات ہے کہ آنکھ کی روشنی ہمارے پاس ہے، لیکن ذرا تصور کریں کہ ایک وہ شخص جس نے دنیا کی خوبصورتی کو دیکھا ہی نہیں، جس کے لیے مکان کی خوبصورتی بیکار، جس کے لیے عورتوں کا حسن بیکار، جس کے لیے تمام دنیا کی زیب و زینت، وہ تمام کی تمام چیزیں بیکار کیونکہ اسے نظر ہی نہیں آ رہا ہے. تو آنکھ کی نعمت ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے آنکھ کی نعمت سے، بینائی کی نعمت سے نوازا. آپ کسی ایسے شخص سے ملاقات کریں جو گونگا ہو، بول نہ سکتا ہو، اس سے آپ پوچھیں کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے دنیا میں؟ کیا آپ بنگلہ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بڑے گھرانے سے شادی کرنا چاہیں گے؟ کیا آپ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا چاہیں گے؟ کیا آپ دوسرے ممالک کا سفر کر کے وہاں عیش کرنا چاہیں گے؟ سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو اس بندے سے آپ کو جواب ملے گا، گونگے شخص سے، کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے قوت گویائی ہم کو مل جائے، ہم کو بولنا آ جائے، ہمارا گونگا پن ہم سے ختم ہو جائے. سب سے بڑی خواہش ہماری دنیا میں یہی ہے. اللہ نے ہم کو بولنے کی نعمت سے نوازا، آنکھ ہماری صحیح سالم، زبان ہماری صحیح سالم کی ہم بول رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، صحیح سن رہے ہیں، صحیح چل رہے ہیں. یہ تمام کی تمام نعمتیں بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا اندازہ تبھی ہوگا جب اس نعمت سے محروم شخص سے آپ کی ملاقات ہو. تو اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ایک نعمت ہے اولاد کی نعمت. آپ ایسی کسی اپنی بہن سے ملیں، ایسے کسی بھائی سے ملیں جس کے ابھی تک اولاد نہ ہوئی ہو، آپ اس کی بے چینی کا، اس کی پریشانی کا اندازہ لگا سکتی ہیں جب آپ اس کے پاس بیٹھیں گی، اس سے معلوم کریں گی اور اس سے پوچھیں گی کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کیا مکان بن جائے؟ وہ کہے گا نہیں. کیا پیسہ مل جائے، مال و دولت مل جائے گا؟ کہے گا نہیں. سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کہے گا سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دے. وہ ماں باپ جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے ابھی تک نہیں نوازا وہ بے چین رہتے ہیں،
جو جیسا علاج کے لیے بتا دیتا ہے ٹوٹ پڑتے ہیں، پیسہ کتنا بھی خرچ ہو جائے اس کی پرواہ نہیں کرتے، سفر کی مشقتیں کتنی بھی برداشت کرنی پڑیں وہ سفر کی مشقتیں برداشت کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں، معالج اور ڈاکٹر تک پہنچ کر کے علاج کرانے کی فکر کرتے ہیں کہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہم کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ راتوں کو اٹھ کر کے روتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، جو بن پاتا ہے وہ کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد دعائیں کرتے ہیں، ملنے جلنے والوں سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اب جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا فرما دی ہے وہ اس کی قیمت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جو اس کا حق ہے اس حق کے بقدر اس نعمت کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں، اس نعمت کو وہ اللہ کے سامنے اس کا اظہار نہیں کر پا رہے ہیں کہ اللہ یا اللہ آپ نے مجھے بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، لہذا اللہ نے اگر اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو والدین کے اوپر کچھ احکامات اللہ نے لاگو کر دیے ہیں کہ تم کو ان کے اوپر عمل کرنا ہے تاکہ تمہارے بچوں کی صحیح تربیت ہو سکے۔ ہم نے اولاد کی نعمت سے تمہیں نواز دیا، اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس اولاد کی صحیح تربیت کریں، اس اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کرائیں، اس اولاد کو جو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے اس ایمان کی دولت کا تعارف کرائیں، اللہ کی ذات کی پہچان کروائیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں روٹی کپڑا مکان دیا، اللہ ہی ہے جو ہماری ہر چیز کو کرنے والا ہے، ہماری بگڑی بنانے والا اللہ ہے، ہماری مشکل کو دور کرنے والا اللہ ہے، ہمارے ہر کام کو بنانے والا اللہ ہے۔ لہذا اگر ہماری کوئی بھی ضرورت ہو ہمیں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے، اللہ سے کے سامنے ہی گڑ گڑانا ہے، کسی مزار کے سامنے کسی غیر اللہ کے سامنے جا کر کے اس کی پوجا نہیں کرنا، اس کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، اس سے جا کر کے دعائیں نہیں مانگنا، بلکہ ہمیں ایک اکیلے اللہ سے اپنی ضرورت کا اظہار کرنا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا یہ والدین کا حق ہوتا ہے، والدین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر والدین نے اپنے بچوں کی خاطر سب کچھ کیا لیکن ان کی تربیت کی فکر نہیں کی تو قرآن پاک میں اللہ نے سورۃ الاحزاب کے اندر واضح طور پہ ارشاد فرما دیا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ بچے، وہ ہمارے ماتحت لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور عالم بغاوت بلند کریں گے، اللہ سے کہیں گے یا باری تعالیٰ ہمارے والدین نے ہم سے جو کروانا چاہا ہم نے کیا، ہمارے والدین نے چاہا کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ، ہم نے محنت کی، اسکول میں ایڈمیشن لیا، کالج میں گئے اور ہم نے ڈاکٹری پڑھی اور وہ جا کر کے ہم ڈاکٹر بن گئے۔ ہمارے والدین نے، کوئی بچہ آ کر کے کہے گا ہمارے والدین نے چاہا کہ تم انجینئر بن جاؤ، میں نے کوشش کی، محنت کی، میں انجینئر بن گیا۔ ہمارے والدین نے چاہا کہ تم IAS بن جاؤ، کسی علاقے کے DM SDM بن جاؤ، ہم نے کوشش کی، محنت کی، ہم نے وہ ڈگری حاصل کر لی۔ لیکن یا باری تعالیٰ ہمارے والدین نے کبھی بھی یہ فکر نہیں کی کہ تم ایک نیک پکے سچے مسلمان بن جاؤ۔ لہذا یا باری تعالیٰ اگر آج ہم آپ کے سامنے آپ کے نافرمان بندے بن کر کے آئے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، اس میں ہمارے والدین کا قصور ہے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل۔ یا باری تعالیٰ ہمارے والدین نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہمارے والدین نے ہمیں سیدھی راہ نہیں دکھائی، ہمارے والدین نے ہمیں راہ حق پر نہیں گامزن کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم آپ کے سامنے مجرم بن کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب، اگلی ہی آیت میں اللہ نے فرمایا وہ ہمارے بچے جو ہمارے لخت جگر ہیں، جو ہمارے نور نظر ہیں، جن کی خاطر ہم دن رات ایک کر دیتے ہیں، جن کی پریشانی کو ہم اپنی پریشانی سمجھتے ہیں، جن کو اگر بخار آ جائے تو راتوں رات جگ کر کے ہم ان کے لیے قربانی دیتے ہیں، نیند اپنی قربان کر دیتے ہیں، جن کی خاطر بچوں کے والد دیس بدیس کا سفر کرتے ہیں اور جا کر کے پیسے کما کر کے لاتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری بیوی خوشحالی کی زندگی گزار سکیں، اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھ سکیں اور ان کو کوئی پریشانی نہ آنے پائے۔ یہی بچے کل قیامت کے دن اگر ان کی تربیت ہم نے نہیں کی ہوگی، ان کو پکا سچا مسلمان ہم نے نہیں بنایا ہوگا تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ ہماری شکایت کریں گے اور کہیں گے ربنا آتهم ضعفین من العذاب، یا باری تعالیٰ آپ ان کو دو گنی سزا دیجئے۔ ضعفین من العذاب، پہلی سزا تو اس بات کی کہ یہ خود راہ راست پر نہیں تھے، یہ خود میرے والدین آپ کے فرما بردار نہیں تھے، اور دوسری سزا اس بات کی دیجئے کہ انہوں نے ہم کو راہ راست پر گامزن نہیں کیا، انہوں نے ہم کو یہ نہیں بتایا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے سامنے تمہیں سجدہ ریز ہونا ہے، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے احکام کے مطابق تمہیں زندگی گزارنا ہے، شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق تمہیں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ ہمارے والدین نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب والعنهم لعنا کبیرا، مزید یہ بچے اللہ سے کہیں گے یا باری تعالی ہمارے ان والدین کو تو اپنی رحمت خاصہ سے دور کر دیجیے۔
ذرا تصور کریں، غور کریں کہ اگر بچوں کی تربیت کا ہم نے خیال نہیں رکھا تو ہمارے ہی بچے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہمارے خلاف گواہ بن جائیں گے۔